الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ 2-3 ہفتوں سے ایک موضوع چل رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی صفات، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کے اندر وہ صفات کیا ماں کے پیٹ سے ہی آتی ہیں یا بعد میں محنت کر کے وہ اپنے اندر پیدا کرتے ہیں، یا ان کے بڑے، ان کے اکابرین، ان کے سرپرست، ان کے والدین، ان کے اساتذہ، یہ لوگ ان کے اندر وہ صفات منتقل کرتے ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ تو جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو انسان کے نیک اور صالح بننے میں سب سے بڑا کردار اس کے والدین کا ہوتا ہے۔ اگر والدین اپنے بچے کی شروع سے ہی اچھی تربیت کرتے ہیں تو وہ بچے نیک بن جاتے ہیں، اور اگر والدین اگرچہ خود کتنے ہی نیک اور پارسا ہوں، اگر انہوں نے اپنے بچوں پر دھیان نہیں دیا، ان کی اچھی تربیت نہیں کی، وہ خود نیک ہونے کے باوجود ان کے بچے نیک نہیں بن پاتے۔ تو اس لیے نیک بننے میں والدین کا بہت بڑا رول ہوتا ہے۔ ہم جب قرآن کریم سے معلوم کرتے ہیں کہ اولاد کی تربیت کے اصول کیا ہیں تو قرآن ہمیں بیان کرتا ہے، اور قرآن ایسے والدین کے واقعات بیان کرتا ہے کہ جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، ہمارے لیے رہنما ہیں، ہمارے لیے ایک رہنمائی کا اصول ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کے اندر حضرت لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹے کے لیے کی گئی نصیحتوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ یاد کرو اس وقت کو جب لقمان نے اپنے بیٹے سے نصیحت کرتے ہوئے کہا، اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شرک ظلم عظیم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے شرک۔ سب سے بڑا ظلم کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز گوارا ہے لیکن اپنے ساتھ غیر کی شرکت گوارا نہیں، اس لیے جرم عظیم ہے، ظلم عظیم ہے۔ تو لقمان علیہ السلام نے اس آیت کے اندر دیکھو اپنے بیٹے کو سب سے بنیادی چیز بتائی کہ کبھی بھی اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا۔ ہم حدیث کے اندر دیکھتے ہیں اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو فرمایا کہ چاہے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، چاہے تمہیں آگ میں جلا دیا جائے یا تمہیں سولی پر چڑھا دیا جائے، اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ ہر گناہ کو معاف کر دیں گے، شرک کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ غیرت کا مسئلہ ہے نا۔
اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میں ابن آدم میں سب سے زیادہ غیور ہوں، سب سے زیادہ غیرت والا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی زیادہ غیرت والے ہیں۔ ان کو یہ چیز پسند نہیں ہے کہ کسی غیر کو اپنے دل میں میرے علاوہ جگہ دی جائے۔ تو اس لیے لقمان علیہ السلام نے سب سے پہلے یہی نصیحت کی اپنے بیٹے کو، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا۔ اس کے بعد ایک لمبی ان کی نصیحت ہے قرآن کریم کے اندر، والدین سے متعلق انہوں نے نصیحت کی۔ نیچے آ کے انہوں نے فرمایا اپنے بیٹے سے، یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز کو قائم کرنا، نماز کی پابندی کرنا، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اور اچھی باتوں کا حکم کرنا، وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور بری باتوں سے روکنا، منع کرنا۔ اور آگے فرمایا چونکہ یہ کام بڑے ہمت والے ہیں اور بڑی جاں فشانی والے ہیں، تو آگے فرمایا وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، جو ان کاموں میں تمہیں پریشانی آئے اس پر صبر بھی کرنا۔ کیوں؟ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اس لیے کہ یہ ہمت کے کاموں میں سے ہیں، یہ ہر آدمی نہیں کر سکتا، ہر آدمی کسی کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا، ہر آدمی کسی کے سامنے زبان نہیں کھول سکتا، کیا کر رہے ہو تم، یہ غلط کام ہے۔ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے کسی کو روکنا گناہ سے اور اچھی بات کا حکم کرنا۔ تو اس لیے لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو فرمایا کہ یہ کام اگر تم کرو گے تو یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ تو ہمیں قرآن کریم یہ راہ دکھاتا ہے کہ دیکھو اپنی اولاد کی تربیت ایسے کرنی چاہیے۔ کیا ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، ہم کبھی اپنی اولاد کو بیٹھ کر یہ سمجھاتے ہیں کہ بیٹا نماز کیوں نہیں پڑھتا تو؟ بیٹا اگر تاش کھیل رہا ہے تو بھی گوارا ہے، بیٹا چوری کر رہا تو بھی گوارا ہے، بیٹا لڑکیوں کے پیچھے جا رہا تو بھی گوارا ہے، بیٹا پوری رات جاگ رہا ہے موبائل میں تو بھی گوارا ہے، لیکن نماز اگر وہ چھوڑ رہا ہے اس پہ کوئی بات نہیں ہوتی۔ جبکہ ہمارے اکابرین کا کیا طریقہ تھا اور کیا اپنی اولاد کے ساتھ سلوک تھا کہ اگر بیٹے نے کوئی جرم ایسا کر دیا پوری زندگی اس سے کلام نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ان کے ایک بیٹے نے، ایک ہی بیٹا نہیں تھا، ان میں سے ایک بیٹے نے کوئی اللہ کے نبی کے بات کے خلاف کوئی بات کہہ دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو نے اللہ کے نبی کے خلاف یہ بات کہی کیوں؟ زندگی بھر اس سے کلام نہیں فرمایا۔ کیا ہمارا دل گردہ ایسا ہے؟ کیا ہمارے جگر کے اندر اتنی طاقت ہے کہ ہم بچے کو صرف اس بات پر ہی ڈانٹ دے تو نے آج نماز کیوں نہیں پڑھی؟ تو کہاں غائب تھا عشاء کی نماز میں؟ تو کہاں تھا فجر کی نماز میں؟ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو انسان صبح کو فجر کے بعد سوتا رہتا ہے شیطان اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے۔ کیا ہم گوارا کر لیں گے اگر شیطان یا کوئی انسان ہمارے کان میں پیشاب کر دے تو؟ اور یہ یقینی بات ہے، اللہ کے نبی کی فرمائی ہوئی ہے، اس میں تو کوئی جھوٹ کا سوال ہے ہی نہیں، جھوٹا سمجھنے والا ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ تو کیا ہم کبھی اپنی اولاد سے اس طرز سے، اس طریقے سے بات کرتے؟ کبھی نہیں۔ جبکہ قرآن دیکھو کیا کہہ رہا، اپنے بیٹے کو نرمی کے ساتھ کیسے سمجھا رہے لقمان علیہ السلام۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اور نبیوں کے واقعات بیان کیے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں فرمایا جب اسماعیل علیہ السلام تھوڑے سے بڑے ہو گئے، قرآن بیان کرتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعْهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ، کہ بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اسماعیل علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام، اور جب یہ ایسا نہیں وہ جوان ہیں، بہت بڑے ہیں، چھوٹے سے بچے ہیں، بس اتنا ہے کہ وہ اپنے والد کے ساتھ تھوڑا سا کاموں میں ہاتھ بٹا دیتے، تھوڑا سا وہ کھیل کود لیتے، چلنے پھرنے لگے، بس تھوڑے سے ہو سکتا۔ مفسرین نے لکھا 7 سال 8 سال یا 13 سال کے سارے ہوئے وہ، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آزمائش ڈال دی ان کے اوپر۔ تو اپنے بیٹے سے کہہ رہے بیٹا میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں اللہ کے لیے، اور تمہیں معلوم ہی ہے کہ نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی کے حکم میں ہوتا ہے، وہ حکم ہے اللہ کا۔ بیٹے کو دیکھ رہے ہیں بیٹا کیا جواب دیتا ہے، آخر وہ ہونے والا نبی ہے، آخر وہ نبی کا بیٹا ہے، وہ نبی ابن نبی ہے۔ کیا جواب دیتا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، کہ ابو جان آپ کو جو حکم دیا جا رہا آپ تو کر ڈالیے اسے، میرا مسئلہ کیا ہے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پاؤ گے، میں ثابت قدم رہوں گا، ایسا نہیں ہے کہ پیچھے ہٹ جاؤں گا اللہ کے حکم سے۔
इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये अपने बेटे को तालीम दे रहे हैं कि बेटा जब अल्लाह का हुक्म आ जाता है सर झुका दिया करते हैं, जब अल्लाह का कोई हुक्म आ जाता है तो सर तस्लीम खम कर देते हैं, अपने सर को अल्लाह के हुक्म के सामने झुका देते हैं। ये तालीम और तरबियत अल्लाह तबारक व तआला ने ये वाक़ियात हमारी रहनुमाई के लिए इसलिए बयान किए हैं ताकि हम भी अपनी औलाद की ऐसी तरबियत करें। अरे कुरान सिर्फ इसी के लिए थोड़ा ही है कि कुरान तावीज़ गंडे के लिए है या दम दुरूद के लिए है या कोई अगर मर गया तो उसके लिए है, उसको सवाब पहुंचाने के लिए। असल जो कुरान का नुज़ूल हुआ है वो तो इंसानियत की हिदायत के लिए है। कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया हुदल लिन्नास, ये तमाम इंसानियत के लिए हिदायत है। अब हमने क्या समझा है कि जी पूरे घर में कोई पढ़ा हुआ नहीं है, वालिद का इंतकाल हो गया जरा बच्चों को भेज देना, कि जी वालिदा का इंतकाल हो गया जरा कुरान पढ़वा देना। कोई मना नहीं है, आप पढ़वाइए, लेकिन कुरान सिर्फ इसीलिए नहीं है। कुरान हमारी जिंदगी के हर शोबे के लिए हमें बताता है कि आपको ये करना है। आप शादी कर रहे हैं, आपको ये करना है, आप फुला काम कर रहे हैं, आपको ये करना है। जिंदगी के हर शोबे पर रोशनी डालता है कुरान करीम। तो देखिए औलाद की तरबियत के उसूल हमें कुरान बता रहा है। हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में आता है, जब यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिस्र के बादशाह बन गए और उन्होंने अपने बेटों को भेजा, उनके और भी बेटे थे, तो जब अपने बेटों को भेजा तो उन्होंने कहा कि बेटा देखो तुम तंदुरुस्त हो, जवान हो, हट्टे कट्टे हो और तुम्हारा जो डील डोल है बड़ा तकड़ा है, तुम्हारी बॉडी बहुत बेहतरीन है, ऐसा ना हो तुम एक ही दरवाजे से जब जाओ 10 के 10 तो लोगों की नजर लग जाए तुम्हें, इसलिए तुम अलग अलग दरवाजों से जाना। और आगे क्या फरमाया कि देखो ये तो सिर्फ मेरी एक बात है, मेरी एक तदबीर है, वरना तो असल तो अल्लाह ताला ही का हुक्म चलेगा। इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, अल्लाह ही का हुक्म चलेगा। ये तो एक तदबीर बता रहा हूं मैं तुम्हें। और आगे फरमाया अलैहि तवक्कलतु व अलैहि फल्यतवक्कलिल मुतवक्किलून, कि देखो मैं अल्लाह ही पर भरोसा करता हूं और भरोसा करने वालों को अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए। ये तो बस एक मेरी तदबीर है, हो सकता है ये काम आ जाए, वरना असल तो अल्लाह पर ही भरोसा है। अपने औलाद को क्या वो तालीम दे रहे हैं कि बेटा अल्लाह ही पर तवक्कुल रखना है, अल्लाह ही पर भरोसा करना है, हर चीज में अल्लाह ही पर भरोसा करना है। और अल्लाह ताला ने फरमाया वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पर भरोसा कर लेता है अल्लाह काफी हो जाता है उसके लिए, किसी की जरूरत ही नहीं है। किसी भी काम के अंदर अगर वो इंसान सही काम कर रहा है, अल्लाह पर उसने भरोसा कर लिया, तवक्कुल कर लिया, अब उसे किसी की जरूरत नहीं है। हदीस के अंदर आता है अगर कोई किसी इंसान को अल्लाह तबारक व तआला कामयाबी देना चाहे, सारी इंसानियत बल्कि सारे जिन्नात, फरिश्ते, सारी मखलूक, सारी कायनात उसको नाकाम करना चाहे और अल्लाह उसे कामयाब करना चाहे, नाकाम नहीं कर सकता कोई। इसी तरह पूरी तमाम असबाब उसने इख्तियार कर लिए, सारी प्लानिंग कर ली किसी काम के लिए और उसको पूरा यकीन है कि इस काम में मैं कामयाब हो जाऊंगा, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उसे कामयाब करना नहीं चाहता। सारी इंसानियत, सारे जिन्नात और फरिश्ते, तमाम मखलूक उसका साथ दे दे, लेकिन वो कामयाब हो नहीं सकता। तो इसलिए हर चीज में अल्लाह पर तवक्कुल और भरोसा होना चाहिए। यही कुरान से हमें तालीम मिलती है। औलाद की तरबियत के तमाम उसूल कुरान और हदीस में बयान किए गए। और अगर इन सारी बातों के बाद भी औलाद हमारी अगर नहीं सुधरती है और वो कहना नहीं मानती है, उसका अंजाम भी अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में बयान फरमा दिया। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके बेटे के बारे में अल्लाह ने फरमाया कि नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब अपनी कश्ती बना ली और लोगों को सवार कर लिया, तो फिर अपने बेटे को उन्होंने आवाज दी कि बेटा आजा, हमारे साथ सवार हो जा, काफिरीन में से मत बन तू। बेटा क्या कहता है? क़ाल सआवी इला जबलिन यअसिमुनी मिनल मा, बेटे ने कहा मैं तो उस पहाड़ पर चला जाऊंगा, वो पहाड़ मुझे पनाह देगा, पानी नहीं आएगा मेरे पास तक। नूह अलैहिस्सलाम फरमा रहे बेटा आज अल्लाह के हुक्म से कोई नहीं बचेगा, सिवाय वही बचेगा जिस पर अल्लाह रहम करे, कोई नहीं बचने का। बस इतनी गुफ्तगू हुई और उन दोनों बाप बेटों के दरमियान एक मौज आई और बेटा डूब गया। इस वाकये के अंदर और इस आयत के अंदर हमें यह सबक मिलता है कि हम कितनी ही कोशिश करते रहे, अगर औलाद ने ना मानी हमारी और वो हिदायत पर नहीं आई, तो उसका अंजाम हमारा नेक होना बचा नहीं सकता। जो उसका गलत अंजाम होगा, हम कितने ही नेक हों, हमारी वजह से उसका अच्छा अंजाम नहीं हो सकता। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा
کے بارے میں آتا ہے جب ان کو قبر میں اتارا جا رہا تھا تو غالباً حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قبر کو مخاطب کر کے کہ قبر تجھے پتا ہے آج تیرے اندر کون آ رہا ہے؟ آج محمد کی بیٹی فاطمہ آ رہی ہے۔ قبر سے آواز آئی کہ یہاں حسب نسب نہیں چلتا، یہاں خاندان نہیں چلتا، یہاں تو اعمال چلتے ہیں، جیسے اعمال کوئی لے کر آئے گا ویسے ہی اس کے ساتھ میں سلوک کروں گی۔ اور پوری تفصیل آتی ہے کہ اللہ کے نبی ایک مرتبہ قبرستان میں گئے کسی کے جنازے میں، اور قبر کھودی جا رہی تھی اور الگ کو بیٹھے اور اتنے غمگین بیٹھے جیسے کوئی انسان غم میں بیٹھتا ہے، وہ کوئی چیز کریدنے لگتا ہے، اسی طرح آپ نے کوئی لکڑی لی اور زمین کو کریدنے لگے اور صحابہ دیکھ رہے تھے یہ کیا حال ہو رہا ہے۔ پھر آپ نے جو ہے سر اٹھایا اور فرمایا کہ قبر کے اوپر کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب وہ یہ نہ کہتی ہو میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں۔ میرے اندر جب کوئی کافر اور مشرک آتا ہے، جب قبر کے اندر کوئی کافر مشرک فاجر رکھا جاتا ہے، قبر اس سے کہتی ہے تیرا آنا نامبارک ہے، تیرے لیے کوئی ویلکم نہیں، کوئی خیر مقدم نہیں ہے، کوئی خوش آمدید نہیں، تیرے لیے نامبارک ہے تیرا آنا۔ میری پشت پر جتنے بھی انسان چلتے تھے سب سے برا تو لگتا تھا مجھے، سب سے زیادہ تجھی سے نفرت تھی مجھے۔ آج جب تو میرے ماتحت آیا ہے نا اور میرے سپرد ہوا ہے، آج میرے برے اخلاق اور برے سلوک کو بھی دیکھ لے گا۔ یہ کہہ کر تنگ ہوتی ہے کہ مردے کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے ایک ہاتھ کی انگلی دوسرے ہاتھ میں اس طرح ڈال کے بتایا، اس طرح سے ایک پسلی دوسرے میں گھس جاتی ہے اور 70 اژدہے اس کے اوپر مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ کیا حال ہوگا اس وقت؟ اور یہ باتیں یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ کوئی فلم کی سٹوری بیان کی جا رہی ہے، یا کوئی سیریل کی سٹوری بیان کی جا رہی ہے، یہ کوئی ڈرامہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ اور اگر اس حقیقت سے ہم انکار کر دیں، اگر اس حقیقت پر ہم شک شبہ میں مبتلا ہو جائیں، اس حقیقت کو اگر ہم دل سے نہ مانیں، ہم ایمان سے خارج ہو جائیں۔ یہ تو ہمارا عقیدہ ہے، النار حق، عذاب القبر حق، یہ تو ساری چیزیں حق اور سچ ہیں۔ اور جب کوئی نیک بندہ قبر کے اندر داخل ہوتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے تیرا آنا مبارک ہے، بہت اچھا کیا جو تو آ گیا، جتنے بھی میری پشت پر چلتے تھے سب سے زیادہ پیار تجھی سے تھا، سب سے زیادہ تو ہی اچھا لگتا تھا مجھے، آج جب تو میرے پاس آیا ہے تو اب میرے اچھے سلوک کو بھی دیکھ لے گا۔ اور اس کے بعد وہ قبر وہاں تک کشادہ اور لمبی چوڑی ہو جاتی ہے جہاں تک مردے کی نظر جائے، اتنی کشادہ ہو جاتی ہے، اور جنت کا بستر اس کے لیے بچھا دیا جاتا ہے، اور ایک کھڑکی جنت میں کھول دی جاتی ہے، وہاں سے وہاں کی خوشبوئیں ہوائیں آتی رہتی ہیں، اور یہ سب حق ہے اور سچ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سمجھدار وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو۔ یہاں دنیا میں رہ کر اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ہم اپنی اولاد کو نیک اور صالح بنائیں، ان کی تربیت کریں۔ کیوں؟ جب ہم ان کو نیک بنائیں گے وہ نیک اعمال کریں گے، نیک اعمال کے نتیجے میں جنت میں جائیں گے، جہنم سے بچ جائیں گے۔ اور اگر ہم نے ان کی اچھی تربیت نہ کی، ان کو نیک نہ بنایا، تو پھر پتہ نہیں ان کا کیا حال ہوگا، اور جب وہ ہمارے سامنے جہنم میں جا رہے ہوں گے تو ہمارا کیا حال ہوگا اس وقت۔ اس وقت اگر بچے کو ذرا سی کوئی تکلیف ہو جاتی ہے، بلکہ تکلیف چھوڑیے، اگر بچے کے کوئی پھوڑا پھنسی اگر نکل جائے اور جب اس پر نشتر لگانا پڑتا ہے، ہمدردی اور اس کے لیے شفقت اور پیار محبت کتنا دل میں آتا ہے کہ یار بچہ رو رہا ہے، یار کیسے کروائیں۔ جب وہاں جہنم کی آگ میں، اور ایسی آگ وہ کہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ بڑے سے بڑا پتھر بھی اس میں ڈلتی پانی بن جاتا ہے، ایسی آگ اس کے بارے میں فرمایا اللہ کے نبی نے کہ وہ اس آگ سے نکال کر اگر اس دنیا کی آگ میں انسان کو ڈال دیا جائے اس کو سو جائے گا وہ آرام سے، کیسی وہ آگ ہوگی جہنم کی۔ تو اس آگ میں جب ہماری اولاد کو ڈالا جائے گا تو ہمارا حال کیا ہوگا۔ اور ہمیں معلوم ہے کہ اس آگ میں جب کوئی ایک بار جائے گا تو ایک دن میں نکل کر نہیں آئے گا، وہاں کا تو ایک دن بھی 1000 دن کے برابر ہے یہاں کے۔ اسی وجہ سے علماء نے فرمایا کہ اگر کوئی جان بوجھ کے ایک نماز قضا کر دے تو اس کی جو مقدار رہنے کی جہنم میں ہے 2,88,00,000 سال ہے، 2,88,00,000 سال اس دنیا کے اعتبار سے۔
اگر ایک ہی نماز چھوڑی یہ سزا تو تب ہے جس نے پورے دن کی گول کر دی، جس نے پوری عمر کی گول کر دی، جس کو بالغ ہونے کے بعد توفیق ہی نہیں ہو رہی نماز کی مسجد میں آنے کی، اس کا حال کیا ہوگا؟ یہ زندگی، اگر اس زندگی کے اندر کوئی انسان پریشان ہے تو یہ زندگی اس کے لیے دوبر ہو جاتی ہے اور وہ مرنے کو ترجیح دیتا ہے۔ کتنے واقعات ایسے ہیں کہ انسان خودکشی کر لیتے ہیں، کیوں کہ جی زندگی تنگ ہو گئی، قرضہ بہت ہو گیا۔ کتنے لوگ خودکشی کر لیتے ہیں اس زندگی سے تنگ آ کر۔ اس زندگی کا کیا ہوگا جو لامحدود زندگی ہے؟ اس زندگی کا کیا ہوگا کہ جو آگ میں پہنچنے کے بعد یہ پتہ ہی نہیں کب نکلے گا انسان۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے خود بھی نیک بنو، اپنی اولاد کو بھی نیک بناؤ۔ ہمارے اکابرین یہی کیا کرتے تھے کہ اپنی اولاد کی تربیت وہ ایسا نہیں 8 سال اور 9 سال ہونے کے بعد، بلکہ جب وہ بچے پیدا ہوتے تھے اسی وقت سے شروع کر دیا کرتے تھے۔ ہمارے پیر صاحب کی نواسی ہے، اس کی ویڈیو بھی وائرل ہوئی یوٹیوب پر، چھوٹی سی بچی، حضرت فرماتے ہیں ہمارے خاندان کے اندر اس سے زیادہ اللہ کسی نے نہیں کہا۔ جب سے وہ پیدا ہوئی سب سے پہلے جب اس سے اللہ کہا گیا، اس وقت سے وہ اب تک بس اللہ 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 یہی کہتی رہتی۔ اس کی ویڈیو وائرل ہوئی، ایک زو کے اندر، چڑیا گھر کے اندر جب وہ گھومنے گئے ان کی فیملی والے، تو وہ بچی بھی ساتھ تھی، تو شیر سامنے، وہ شیر کو دیکھ رہی ہے اور وہ کھڑی ہو کر وہاں جال پر کہہ رہی اللہ اللہ اللہ، یہاں تک کہ شیر بولنے لگا اللہ اللہ۔ وہ ویڈیو یوٹیوب پر پڑی ہوئی ہے، بالکل صاف آواز آ رہی ہے کہ شیر اللہ اللہ کہہ رہا ہے۔ ایسی تربیت جب ہم اولاد کی کریں گے تو کیوں نہ رابعہ بصریہ بنے گی ہماری اولاد؟ ایسی تربیت جب ہم اپنی اولاد کی کریں گے کیوں نہ جنید بغدادی بنیں گے، کیوں نہ بایزید بستامی بنیں گے، کیوں نہ شیخ عبد القادر جیلانی بنیں گے؟ لیکن آج ہم نے ان کو آئیڈیل بنانا چھوڑ دیا۔ آج ہمارے لیے آئیڈیل ہیں شاہ رخ خان، سلمان خان، عامر خان۔ بس خان ہی تو لگا ہوا ہے، ورنہ تو پتہ نہیں کتنے کیا کیا کام کرتے پھر رہے وہ۔ ابھی عمرہ کرتا ہے، ابھی مندر میں پہنچ گیا۔ ان کو آئیڈیل بنا رکھا ہم نے۔ تو ہم ان چیزوں سے توبہ کریں، اور ہماری شریعت کے اندر، ہماری تاریخ کے اندر ایسے ایسے ہستیاں اور ایسے ایسے ہمارا اکابرین گزرے ہیں کہ آپ اگر ان کی زندگی کو پڑھو تو خدمت خلق کیا کرتے تھے، کیسے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، کیسے ان کے دل کے اندر اللہ کی اور اللہ کے رسول کی محبت تھی۔ اگر ہم ان کی تاریخ پڑھیں تب تو ہمیں پتہ چلے۔ آج تو ہمیں فرصت ہی نہیں ہے پاکستانی سیریل دیکھنے سے۔ ہمارے گھروں کے اندر دیکھو کیا ہو رہا ہے، کھانا بن رہا ہے، سیریل چل رہا ہے، ملین میں ویوز آ رہے ہیں ان کے ایک دن کے اندر۔ کیوں؟ ہم ہی دیکھ رہے ہیں؟ کیا غیر مسلم دیکھ رہے ہیں ان سیریلوں کو؟ پاکستانی ہے، مسلمان نے بنایا ہے، گھریلو چیزیں دکھا رہے ہیں، ارے برباد کر رہے ہیں وہ۔ تو اس لیے ہمیں ان چیزوں سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں شریعت پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اکابرین کے نقش قدم پر چلنے کی ضرورت ہے، اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی یقین کے ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔